اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عربی لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں کہ ان کے نبی ہونے کی وضاحت ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، یہودی عالم نے ان عربی لوگوں کو جو سوال پوچھنے کا کہا، ان میں سے 2 سوال حضرت ذوالقرنین اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب مکمل طور پر قرآن مجید کی سورہ کہف میں دیا، اور اسی بنا پر یہ سورۃ الکہف کہلاتی ہے۔ اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر اسی سورت میں ہے، جبکہ روح کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اصحاب کہف کو قرآن نے اصحاب الکہف و الرقیم کہا ہے۔ رقیم مطلب مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس پہاڑی کا نام ہے جہاں وہ غار تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اس گاؤں کا نام ہے جہاں اصحاب کہف رہتے تھے۔ مختلف کتب کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن بادشاہت میں آتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن بادشاہت کے تحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، جس کے بعد انہوں نے آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ناپاک کوشش ناکام کر دی اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر وہاں کے بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے ان کو مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو بھی نہ چھوڑا، اور اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور جو بچے کچے یہودی رہ گئے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور ایسے میں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں رہ گئے۔ اس دور میں ایک بادشاہ دکیوس یا دکیانوس حکومت کرتا تھا۔ یہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس نے اپنی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواریوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اس نے کہا کہ تم اپنے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری ہی اصحاب کہف تھے۔ جب ان نوجوانوں نے یہ دھمکی سنی تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک بادشاہ کا مقابلہ کرتے، اور اسی وجہ سے وہ اب شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری نہیں رکھ سکتے تھے، ورنہ دکیوس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے نیا راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ ایک پہاڑی غار میں جا کر چھپ گئے اور اس غار میں سو گئے، یہاں تک کہ اس غار میں سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی کہ 300 برس لگاتار وہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دکیوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ایک غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بہت غصہ ہوا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ غار کا دہانہ بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دیا جائے تاکہ لوگ اسی غار میں بند ہو کر مر جائیں اور کبھی بھی باہر نہ آنے پائیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، دکیوس نے یہ کام جس شخص کے ذمہ لگایا تھا وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر پتھروں کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور اسی طرح ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ ان 300 سال کے عرصے کے دوران دکیوس بادشاہ مر گیا۔ اس کے بعد کئی حکومتیں اور بہت سے بادشاہ آئے چلے گئے، یہاں تک کہ رومن بادشاہت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ اس سب کے بعد سن 408 سے سن 450 کے زمانے میں شہنشاہ تھیودوسیس ثانی کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔
اس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کی حکومت میں عیسائی مذہب اپنے عروج پر تھا، تو جس کی وجہ سے ایک فتنہ برپا ہوا۔ اس فتنے کی وجہ سے ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور تنہائی میں خود کو بند کر لیا۔ اسی تنہائی میں وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم راہ راست پر آ جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، تو لہٰذا ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور سو رہے تھے۔ چرواہے نے چند اور لوگوں کو بلا کر ان پتھروں کو ہٹا دیا۔ پتھروں کا ہٹنا تھا کہ سارے لوگوں پر ایسا خوف اور ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور یوں اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے جاگے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں لگ گئے۔ اس دوران ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام یملیخا تھا یا یملیخس تھا سے کہا کہ تم خاموشی کے ساتھ بازار جاؤ اور ساروں کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور کسی طرح یہ بھی پتہ چلاؤ کہ دکیوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا اور بول بالا ہے، حتیٰ کہ لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے، اور کھانا لینے کے بعد جب کھانے کی قیمت ادا کرنے لگے تو دکیوس بادشاہ کے دور کے سکے دکاندار کو دیے، جو کہ ظاہر 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ان سکوں کو پہچاننے والا بھی کوئی نہ تھا۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اس کو لگا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے، لہٰذا یملیخا کو دکاندار نے سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ یملیخا سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ اس کے بعد سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال جواب کرنے لگے کہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ میرے ہی سکے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں اور تم تو ہو بھی جوان، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ دکیوس بادشاہ کا کیا معاملہ ہے۔ یہ سن کر سپاہیوں نے کہا کہ اس نام کا کوئی بھی بادشاہ روئے زمین پر موجود نہیں، لیکن کئی سو سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ تھا جو بہت برا اور بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا بہت حیران و پریشان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو کل ہی ہم اس بادشاہ کے شر سے اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگے تھے اور قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، اور میرے باقی ساتھی بھی ابھی تک اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ جب سپاہی اور شہر کے بہت سارے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی کہ کہیں یملیخا پکڑے نہ گئے ہوں۔ جب غار پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور شور شرابہ بڑھنے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دکیوس کے سپاہی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ گئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے وہاں پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے، اور دکیوس نے غصے میں آ کر اس غار کے دہانے کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ کو اطلاع دی۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور مصائبوں کے ساتھ غار میں پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے مل کر تمام قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہو گئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ نے اسحال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی لاشوں کی زیارت کے لیے آتے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔
جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیکا، مکسلمینا، مسینہ، مرتوز، برنوش، شازنوش، مرتونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ معزز سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے پاس 300 سال کا عرصہ گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں، ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جہاں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر کے گریویٹیشنل فیلڈ سے بہت کم ہو گیا ہو یا پھر ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے پاس تمام دنیاؤں اور کائناتوں کا نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔